سہیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بنگلہ مدنی چینل پر ماشاءاللہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے، روحانی علاج پروگرام آپ کر رہے ہوتے ہیں اور بنگلہ زبان میں ہی ظاہر سی باتیں سوالات آتے ہیں، بنگلہ زبان میں ہی آپ جواب ارشاد فرمائیں گے، وہ وہاں پر دیتے ہیں بنگلہ زبان میں، تو یہاں پر تو اردو زبان میں ہی کالز آئی ہیں، تو اردو میں ظاہر سی باتیں ہماری ناظرین کو آپ جواب دیجئے گا۔ اچھا مجھے ابتداً پہلے یہ ارشاد فرمائیں، آپ ماشاءاللہ روحانی علاج پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے استخارے کرتے ہیں، تعویذات وغیرہ بھی دیتے ہیں، روحانی علاج بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح یہاں ہمارے یہاں بھی لوگوں کی کالز آتی ہیں، پریشان حال آتے ہیں، تو بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ کون سے مسائل، کس طرح کی پرابلم، کس طرح کی مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے؟ الحمدللہ عز و جل بنگلہ دیش میں بھی روحانی علاج کے کئی بستے ہیں، اور الحمدللہ بنگلہ مدنی چینل میں بھی سلسلہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے ہوتا ہے، تو بنگلہ دیش میں بھی طرح طرح کے مسائل پریشانیاں ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں ایک تو مدنی چینل کے یعنی بنگلہ میں جو کالز وغیرہ آتے ہیں یا بستے پہ جو لوگ مریض آتے ہیں، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھریلو ناچاکیاں اس کے حوالے سے، پھر اولاد کے نافرمان ہونا، پھر بے روزگاری، یہ عموماً زیادہ ہوتا ہے بنگلہ دیش میں، کیونکہ بنگلہ دیش میں مہنگائی بھی ہے، تو اسی حساب سے بے روزگاری بھی بہت تعداد سے ہے، جاب نہیں لگتا، جاب کے لیے دعا کر دے یا کوئی وظیفہ وغیرہ دے دے، اس طرح آ یہ جاتا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ بے روزگاری ایک عالمگیر مسئلہ ہے نا؟ جی 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 اب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پر بھی بے روزگاری کے معاملات ہیں، لوگ بیچارے جاب کی ملازمت کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ دنیا جو ہے نا ناظرین، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا میں آ گئے تو آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں ہیں، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو معاشی پریشانیوں کی وجہ سے، اور کوئی کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کوئی جادو جنات آسے وغیرہ میں گھرا ہوا ہے، ہر ایک شخص کی اپنی ہی پریشانیاں ہیں، بس ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ دنیا بھر کے جہاں جہاں ہمارے ناظرین ہیں دعا بھی کرتے ہیں سب کے لیے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اچھا ان کے لیے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کا سوال آیا تھا کہ گلے میں بتا رہے تھے کہ ٹونسلز ہو گئے، گدود بعض اوقات ہو جاتے ہیں، گلٹیاں نکل آتی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، اب سردیوں کا بھی موسم شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، عموماً سردیوں میں بھی لوگوں کے بہت زیادہ گلے خراب ہوتے ہیں، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ یہ تو ایک موسم کا چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی موسم چینج ہوتا ہے، تو اس میں کچھ احتیاطیں ہیں جو احتیاطیں ہمیں وہ کرنا ہے، سردی سے پہلے وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اور بالخصوص جو اسلامی بھائی ہمیں کال کیا ہے کہ ان کے ٹونسل کے پرابلم ہے، تو ٹونسل کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی اچھا رہے گا، جی وہ یا کبیر، صحیح، اللہ تعالیٰ کے نام یا کبیر یہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے پہلے، اور شروع اور آخر میں درود شریف کے ساتھ، پھر پانی میں دم کرنا ہے، وہ پانی پینا ہے، صحیح، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل اگر کرتا ہے کوئی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گلے میں جو بھی پرابلم ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ یا کبیر 9 مرتبہ، یہ اسکرین پر بھی وظیفہ آپ کے سامنے ہے، 9 مرتبہ پڑھنا ہے، وظیفہ بھی پڑھیں، اور جن کا مستقل ہی گلا خراب رہتا ہو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور ایسی غذائیں، مرغن غذائیں، تیل والی غذائیں کہ جس سے ہمارا گلا متاثر ہو، سینہ خراب ہو، تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے۔